آئیے ہم اور آپ حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے عیوب ہیں جن عیوب و نقائص کے ہونے کی وجہ سے قربانی کا جانور صحیح نہیں مانا جاتا اور اس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اربع لا تجوز فی الاضاحی العراء البین عورها والمریضة البین مرضها والعرجاء البین زرعها والكثيرة التي لا تنقي رواه ابو داود وصححه الالبانی رحمہ اللہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں اور ان جانوروں میں 4 عیوب ایسے ہیں جن عیوب کے پائے جانے کی وجہ سے قربانی کا جانور صحیح نہیں ہے، قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سے عیوب ہیں؟ فرمایا العراء البین عورها، یعنی کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، واضح ہو، والمریضة البین مرضها، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر اور بائن ہو۔ اور فرمایا والعرجاء البین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر اور بائن ہو۔ والکثیرۃ التی لا تنقی، اور ایک ایسا جانور کہ اتنا لاغر اور اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ اس کے بدن پر، اس کے جسم میں گوشت نام کی کوئی چیز نہ ہو، یعنی صرف ہڈی ہی ہڈی ہو اور وہ کمزوری کی وجہ سے بالکل چلنے سے عاجز ہو جائے، ایسا جانور قربانی کے لیے درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ہم سب سے پہلے اس کی آنکھ اور اس کے کان کو ٹٹول لیں، صحیح سے دیکھ لیں، جو اس کی جانچ پڑتال کر لیں اور بالکل اس کو صحیح سے آزما لیں، صحیح سے دیکھ لیں، اس میں غور و فکر کریں، چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھیں کہ ایسا جانور تو نہیں جس میں عیوب موجود ہوں۔ قربانی کا جب آپ دام کریں، قربانی کی جب قیمت آپ چکائیں تو قیمت چکانے سے پہلے اور قیمت متعین ہو جانے سے پہلے ہی آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان عیوب کو ٹٹول لیں، دیکھ لیں۔ اسی حدیث میں جو اگلا ٹکڑا ہے اس کو بعض حضرات نے، بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے حسن درجے تک کہا ہے۔ اس میں وہ ٹکڑا کیا ہے؟ اس میں یہ بھی موجود ہے کہ وَأَلَّا نُزَحِي بِعَوْرَاءَ وَلَا مُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا خَرْقَاءَ وَلَا شَرْقَاءَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھ اور کان کو صحیح سے دیکھ لیں، تو دوسری طرف یہ بھی حکم دیا کہ ہم کانا کو ذبح نہ کریں۔ اللہ نزحی بعوراء، کانا جانور کو ہم قربانی کے لیے ذبح نہ کریں۔ ولا مقابلتن، اور نہ ہی ایسا جانور جس کا کان آگے سے کٹا ہوا ہو۔ ولا مدابرتن، اور نہ ہی ایسا جانور ہم قربانی کے لیے پیش کریں جو جانور، جس جانور کا کان پیچھے سے کٹا ہوا ہو۔ ولا مقابلتن ولا مدابرتن ولا شرقا ولا خرقا، اور نہ ہی ایسا جانور جس کا کان اس کے چوڑائی میں کٹا ہوا ہو، یا ایسا جانور جس کا کان گولائی میں کٹا ہوا ہو۔ ایسے جانور سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ان عیوب کو بھی ہمیں صحیح سے دیکھ لینا چاہیے جانور خریدتے وقت۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جریج بن کلیب سے بیان فرماتے ہیں
کہ جرید بن کلید نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى باعظم القرن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کان کٹا ہوا جانور کو قربانی کے لیے پیش کیا جائے، قربانی کے لیے ذبح کیا جائے کان کٹا ہوا جانور کو. اس کے بعد راوی حدیث حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ فذکرت ذلک لسعید بن المسیب، کہ میں نے اس چیز کا ذکر کیا حضرت سعید بن مسیب سے کہ کیا ایسی بات صحیح ہے کہ جس کا کان کٹا ہوا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے؟ تو حضرت سعید بن مسیب نے جو فرمایا، انہوں نے کہا کہ نعم، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی ہے، لیکن کتنا کان کٹا ہوا ہونا چاہیے تب نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ الا عجب النصف و اکثر من ذالک، یعنی جس کا نصف کان کٹا ہوا ہو یا اس سے زیادہ، یعنی اگر تھوڑا بہت کٹا ہوا ہو، اسی طریقے سے تھوڑا بہت سینگ ٹوٹا ہوا ہو تھوڑا سا اور اتنا سمجھ میں نہ آتا ہو تو اتنا قربانی کے لیے صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا. لیکن اگر آدھے سے زیادہ سینگ کٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، یا آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو تو ایسا جانور قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے. ہمیں ان عیوب اور ان نقائص پر غور کر لینا چاہیے، اس کے بعد ہی قربانی کا جانور خریدنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اور آپ کی قربانی کو شرف قبولیت بخشے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.